بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسماء افعال پر تھوڑی بہت بات کر لی تھی، تو اب ہم جو باتیں پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں میں ان کو یہاں پر کوشش کروں گا کہ دہراؤ نہیں، بس سبق کو ہم شروع کریں گے اور پورا سبق انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے آج، ٹھیک ہے۔ اسماء افعال، پہلی مثال دی انہوں نے ہیہات راشدن، کچھ یعنی 3 مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ ہیہات راشدن بعودہ کے معنی میں ہے، یعنی بعودہ راشدن کے معنی میں یعنی راشد دور ہو گیا۔ دونک القلم، یہ خذ القلم کے معنی میں یعنی تو قلم لے، لو قلم لو۔ اور قط ھذا الطعام، یہ یکفی ھذا الطعام کے معنی میں ہے، یعنی یہ کھانا کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب غور کرو کہ بعودہ یہ فعل تو ہے لیکن کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دونک القلم، یہاں پہ جو خذ ہے، خذ یہ فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع نہیں ہے۔ اور یکفی ھذا الطعام، یہ یکفی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قد جو ہے یہ فعل مضارع کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسماء افعال جو ہیں یہ فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں، بعض ان میں سے فعل امر کے معنی میں آتے ہیں، اور بعض ان میں سے فعل مضارع کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہم نے بات اس پر ہو چکی تھی کہ اسماء افعال کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ان میں بعض علامتیں اسم والی پائی جاتی ہیں، بعض علامتیں ان کے اندر فعل والی پائی جاتی ہیں، تو یہ اسم اور فعل کے بیچ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فعل والا عمل کرتے ہیں اور فعل والے معنی ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن فعل والی علامتیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ تینوں مثالیں آپ نے دیکھ لی ہیں، خیر ابھی ان کو مثالوں کو حل بھی کرتے ہیں، حل تو ہم نے کر لیا ہے، بس آگے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ ملاحظہ، ملاحظہ کا معنی ہوتا ہے غور کیجئے، دیکھیے، اس بات میں ذرا غور کیجئے۔ کہتے ہیں دیکھیے امثلہ بالا میں، امثلہ کا مطلب یہ امثلہ جمع ہے مثال کی، بالا معنی اوپر، یعنی اوپر دی گئی مثالوں میں۔ امثلہ بالا میں ہیہاتا، دونکا، قط، تینوں کلمات افعال کے معنی میں ہیں، لیکن شروع کتاب میں ذکر کردہ علامات فعل میں سے کوئی بھی علامت ان میں نہیں پائی جا رہی، ایسے کلمات کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ نیز امثلہ بالا سے واضح ہوا کہ اسماء افعال 3 طرح کے ہیں۔ اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اوپر دی گئی مثالوں میں غور کریں تو یعنی ہیہاتا راشدن، دونک القلم اور قط ھذا الطعام، تو یہ جو 3 کلمات ہیں یہ افعال کے معنی میں ہیں۔ ہیہاتا راشدن بعودہ راشدن کے معنی میں ہے جو کہ فعل ماضی ہے۔ دونک القلم یہ خذ القلم کے معنی میں ہے جو کہ فعل امر ہے۔ قط ھذا الطعام یہ یکفی ھذا الطعام کے معنی میں ہے جو کہ فعل مضارع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ فعال کے معنی میں تو ہیں، لیکن شروع کتاب میں، کتاب کے شروع میں جو انہوں نے علامات فعل ذکر کی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت ان میں نہیں پائی جا رہی۔ اس پہ تفصیل سے میں پچھلے سبق میں اپنے حساب سے تفصیل سے کلام کر چکا ہوں، تفصیل سے تو میں نہیں کہہ سکتا بلکہ تھوڑا بہت کلام اس میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ بس تو اس میں کوئی علامت ان میں نہیں پائی جا رہی، تو ایسے کلمات جن میں اسم کی علامتیں بھی پوری نہیں پائی جا رہی، فعل والی علامتیں بھی پوری نہیں پائی جا رہی، لیکن ان کے معنی دوسرے کلمات کے ملائے بغیر سمجھ میں آ رہے ہیں، یعنی ہم ان کو حرف کے اندر بھی نہیں ڈال سکتے، تو یہ اسم اور فعل کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو ان کا اسماء افعال کہتے ہیں۔ اور نیز امثلہ بالا سے واضح ہوا کہ اسماء افعال 3 طرح کے ہیں، ایک وہ جو فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں، ایک وہ جو فعل امر کے معنی میں آتے ہیں، اور دو وہ کہ جو فعل مضارع کے معنی میں آتے ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے 3 قسمیں اس کی کر بھی دی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ سب سے پہلے مثال دی ہے اسماء افعال بمعنی افعال ماضیہ، یعنی وہ اسماء افعال کہ جو فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں۔
ہیہاتا، ہیہاتا یہ بعودہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی دور ہوا. ہیہات قطار، قطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو. ہیہات قطار، ریل گاڑی دور ہو گئی. ٹھیک ہے جی. دیکھو یہاں پہ نیچے دیا ہوا بھی ہے، بعود یبعد بعدن، دور ہونا. صحیح ہے، دکھ گیا نیچے. شتانہ یہ دوسرا اس میں فعل ہے، شتانہ یہ بھی فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے. یہ افترقہ کے معنی میں آتا ہے. شتانہ افترقہ کے معنی میں آتا ہے. افترق یفترق افتراقا، جدا ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا. تو شتانہ خالد و راشد، خالد اور راشد جدا ہو گئے. یعنی افترقہ خالد و راشد کے معنی میں ہے، جدا ہونے کے معنی میں آتا ہے. شتانہ جدا ہو گئے، جدا ہوا. شتانہ جدا ہوا، کون جدا ہوا؟ خالد و راشد، خالد اور راشد جدا ہوئے. ٹھیک ہے، افترقہ کے معنی میں. اچھا یہاں سے شاید پہلے میں نے پچھلے سبق میں ایک بات یہ کہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ نہ کہی ہو. اگر کہی ہے تو یہاں سے ایک بات تو یہ بات ثابت ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ بھئی اسماء افعال میں جو فاعل ہوتا ہے وہ مستتر ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، ہر بار نہیں ہے. دیکھو یہاں پہ اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے، مستتر نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے نا، ضمیر مستتر تو نہیں ہے یہاں پہ شتان خالد و راشد میں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پچھلے سبق میں شاید میں نے بات کہی ہو تو اس کو صحیح کر لینا. ٹھیک ہے، ہو جاتی انسان سے غلطی. سرعانہ یہ سرعا کے معنی میں ہے. سرع یسرع سرعتن، جلدی کرنا. سرعا اس نے جلدی کی. تو سرعانہ سرعا کے معنی میں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے جلدی کی. سرعانہ اس نے جلدی کی. بھائی کس نے جلدی کی؟ کون ہے فاعل؟ کمال. سرعانہ کمال، کمال نے جلدی کی. تو بھائی یہ تین ایسے اسماء افعال کی مثال دی جو کہ فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں. اس کے بعد اسماء افعال بمعنی افعال مضارع جو کہ فعل مضارع کے معنی میں آتے ہیں، ان کی مثال دے رہے ہیں. سب سے پہلی مثال دی قد اور قط. قد بھی آتا ہے، ایک تو قد حرف ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ قد اسم فعل ہے. قد یا قط یہ یکفی کے معنی میں آتا ہے، کافی ہو جائے گا کے معنی میں. ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، یہ کافی ہو جائے گا. تو قد ھذا الخبز لخالد، پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ قد ھذا الطعام. قد ھذا الخبز، قد کافی ہو جائے گا. بھائی کیا کافی ہو جائے گی؟ ھذا الخبز، یہ روٹی، یہ روٹی، خبز کہتے ہیں روٹی کو، یہ روٹی کافی ہو جائے گی. لخالد، خالد کے لیے، یا یہ روٹی خالد کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. واہن یہ اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ اس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اعلیٰ اس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتعجبو کے معنی میں ہے، تعجب کرنا. اتعجبو میں تعجب کرتا ہوں. اتعجبو مجھے تعجب ہے، یا میں تعجب کرتا ہوں، یا مجھے افسوس ہے، اس طرح. واہن یا واہن علی من لا یخاف عذاب الآخرۃ. اتعسف یا تعجبو کے معنی میں آتا ہے. وعلی من لا یخاف عذاب الآخرۃ، یا واہن علی من لا یخاف عذاب الآخرۃ. دیکھو واہن میں تعجب کرتا ہوں، واہن میں تعجب کرتا ہوں، یا مجھے افسوس ہے. علی کس پر افسوس ہے؟ یہ کس پر تعجب ہے؟ اس کے آگے اس کا ذکر کریں. من لا یخاف جو نہیں ڈرتا. کس سے نہیں ڈرتا؟ عذاب الآخرۃ آخرت کے عذاب سے. ٹھیک ہے، تو افسوس یا تعجب اس شخص پر ہے جو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا. تو مطلب اس کا یہ بتانے کا یہ ہے کہ یہ وا یا واہن جو کہ اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں فعل ہیں، اور یہ جو ہے فعل مضارع کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بمعنی افعال ماضیہ لکھ دیا ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی کاتب سے، یہاں پہ فعل مضارع کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلے ہیں اسماء افعال بمعنی افعال امر جو کہ فعل امر کے معنی میں آتے ہیں. ان میں سے پہلا ہے رویدہ. رویدہ یہ امہل کے معنی میں آتا ہے. امہل یمہل امہالا، مہلت دینا. امہل یمہل امہالا، مہلت دینا.
اور تعجب ہے تعجب تعجباً، حیرت کرنا، تعجب کرنا. تأسف ہے تأسف تأسفاً، افسوس کرنا. ٹھیک ہے، نیچے لکھے ہوئے، میں نیچے سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں سے دیکھ لینا. رویدہ یہ امہل کے معنی میں آتا ہے. امہل یمہل امہالاً، مہلت دینا. تو رویدہ بکرن یعنی امہل بکرن، بکر کو مہلت دے. آپ بکر نے آپ سے قرضہ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہیں سے سفارش کروائی، تو اس بندے نے آپ سے کہا رویدہ زیدن یا رویدہ بکرن، بکر کو مہلت دے دو. ٹھیک ہے. بلہا دع یعنی چھوڑ دو اس کو. بلہا دع کا معنی دع جو ہے یہ ودع یدعو، ودع یدعو، وداعا، ودع یدعو وداعا، چھوڑنا. سے امر آتا ہے دع. بلہا دع، بلہا کذبن، چھوڑ دو. یہ بلہا چھوڑ دو. بھائی کس کو چھوڑو؟ کذبن، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. امامک، یار اس کو سبورہ پر ہی حل کرنا پڑے گا تھوڑا سا سمجھا کے نا، ورنہ تو صحیح سے یہ چیز واضح نہیں ہو پائے گی. میرا خیال میں کوئی تختہ مشق پر ہی حل کرنا چاہیے، تھوڑی ایک ایک مثال کو لے کر نا، تاکہ تھوڑا آسان ہو جائے. ابھی موقع ملا، پتہ نہیں آگے جا کے موقع ملتا ہے نہیں ملتا. چلو اس کو ذرا صحیح سے پڑھ لیتے ہیں. دیکھو، رویدہ امہل کے معنی میں ہوتا ہے رویدہ بکرن، بکر کو مہلت دے. بلہا یہ دع کے معنی میں ہے، یعنی بلہا کذبن یعنی دع کذبن، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. امامک، اگر امامک یہ جو میں آپ کو تختہ مشق کی طرف لے کے جا رہا ہوں اسی وجہ سے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں لے کے جا رہا ہوں. امامک یہ اس میں فعل کے معنی میں بھی یعنی اس میں فعل کے طور پر بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کی مثال میں دوں گا. امامک آپ چلو پہلے یہ دیکھ لیں. امامک اگر اس میں فعل کے طور پر استعمال ہو تو یہ تقدم کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی آگے ہو، آگے ہو جاؤ، آگے بڑھو. امامک، امامک راشدن یعنی راشد سے آگے بڑھ جاؤ، راشد سے آگے ہو جاؤ. امامک آگے ہو جاؤ یعنی آگے بڑھو. بھائی کس سے آگے بڑھیں؟ راشدن، راشد سے آگے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. چلو اب دیکھتے ہیں ذرا ان کا فرق دیکھتے ہیں. دیکھو امامک، ٹھیک ہے، امامک، یہ جو امام جو ہے نا یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. امام، امام کا معنی ہوتا ہے سامنے یا آگے. ٹھیک ہے. اگر یہ اس میں فعل کے طور پر استعمال ہوگا تب تو یہ پورا کلمہ ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، ایک پورا کلمہ ہی اس کو ہم تصور کریں گے، اور انت ضمیر اس کے اندر ہم مستتر مانیں گے. انت ضمیر اس کے اندر ہم کیا مانیں گے؟ مستتر مانیں گے. انت ضمیر ہم اس کے اندر، یہ پورا کلمہ استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ایک منٹ ہم اس کو اس میں فعل کے طور پر استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ الگ ہوگا اور یہ الگ ہوگا. صحیح ہے، یہ الگ ہوگا اور یہ الگ ہوگا. اگرچہ ہم اس کو لکھیں گے امامک، دونوں صورتوں میں یہی صورت ہوگی، لیکن ہم اس کو ذرا توڑ دیں گے. امامک اس وقت اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو ذرا میں اس کے ہٹ کے یہ نہیں آ رہا، خیر. جو امامک ہے نا اس کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے یہ، چلو اس کو سمجھ لینا ہی، ابھی اتنا وقت نہیں ہے. سامنے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سامنے. امامک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سامنے. اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہو جائے. چلو یہ الگ ہو جائے گا تو تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا. امامک کا معنی ہوتا ہے سامنے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ اس میں فعل کے طور پر استعمال ہو جائے گا، نہیں، امامک کا معنی ہوتا ہے تمہارے سامنے.
یعنی اس میں فعل کے طور پر اگر یہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ آگے بڑھو. خیر ابھی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے. آگے بڑھو، آگے بڑھو یا آگے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھو یا آگے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا تو امام کا معنی ہوتا ہے سامنے یا آگے. فرق دیکھنا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کو اس میں فعل کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا تم آگے بڑھو، تم آگے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، فرق دیکھنا ذرا. تم آگے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تم آگے ہو جاؤ. لیکن اگر ہم اس کو اس میں فعل کے یعنی یہ تو اس میں فعل کے طور پر تھا. ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا کلر دے دیتا ہوں، وہی اس میں فعل والا کلر دے دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. یہ تھا نا. ٹھیک ہے، اگر یہ اس میں فعل کے طور پر آ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا تم آگے بڑھو. اور انتا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا کیا ہو جائے گی، انتا ضمیر جو ہے نا مستتر وہ اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی. وہ اس کا کیا ہو جائے گی، فاعل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انتا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی امامک کو میں ظرف کے طور پر استعمال کروں گا، یعنی اگر امام کو میں سامنے کے معنی میں لوں گا تو پھر یہ جو کاف ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہو جائے گی. تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا، تھوڑا سا ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. امامک یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا صحیح، اس کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے امامک اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے سامنے یا تمہارے آگے. ٹھیک ہے، اب دیکھو فرق آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے ہی فرق ہے، دونوں کا فرق آپ کے سامنے ہے. رنگ الگ الگ رنگ دے کے میں نے مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. دیکھو اس کو بھی میں ایک ہی رنگ دے دیتا ہوں تاکہ ذرا سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، امامک آگے بڑھو، امام سامنے. ٹھیک ہے، تو امامک یہ اگر یہ اس میں فعل کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا کیا معنی ہوگا، آگے بڑھو. اور اگر یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا، میں لکھ بھی دیتا ہوں، ظرف کے طور پر اگر یہ استعمال ہوگا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا، سامنے. اور پھر کاف ضمیر آ جائے گی تو تمہارے سامنے. ٹھیک ہے، تو اس میں فرق آ جائے گا، یہ دیکھ لینا پہلے. بس یہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں کہ اچھا جی. پھر آتا ہے آمین. یہ تو آپ سب نے پڑھا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ جو آمین ہے نا یہ وہی والا آمین ہے، سمجھ گئے. آمین استجب کے معنی میں، استجاب یستجیب استجابتا فہو مستجیب، قبول کرنا. آمین قبول کریں، یعنی میری دعا قبول کریں. کون؟ یا آمین یا اللہ، قبول کر اے اللہ، یعنی اے اللہ قبول فرما. آمین استجب کے معنی میں، یہ بھی فعل امر کے معنی میں ہے. تو آمین یہ فعل، اس میں فعل ہے جو کہ استجب کے معنی میں ہے. اس کی مثال دی ہے آمین یا رب العالمین یا اللہ قبول فرما. ٹھیک ہے. حی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ وہی والا حیا، یہ حی حی حبیبی والا، یہ حیا کا معنی یہ اقبل، آؤ ادھر آؤ، ادھر متوجہ ہو، ادھر آؤ، آؤ بڑھو، ادھر آؤ. تو حیا اقبل کے معنی میں ہے، اقبل یقبل اقبالا. تو اگر یہ اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوگا تو متوجہ ہونا، اقبل علیہ، میری طرف متوجہ ہو. حی علی الصلاح، نماز کی طرف متوجہ ہو. حی علی الصلاح، یہاں پہ حیا کے اندر انت ضمیر مستتر ہے، حی علی الصلاح، نماز کی طرف متوجہ ہو. ہلم، یہ آتی کے معنی میں یا ایتی کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ایتی کا مطلب ہوتا ہے آؤ، آؤ، اور آتی کا مطلب ہوتا ہے لاؤ، دونوں معنی میں آتا ہے. ہلم شاہدک، ہلم لاؤ، کیا لاؤ؟ شاہدک، اپنا گواہ لاؤ. ہلم شاہدک، اپنا گواہ لاؤ. یا ہلم، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے آؤ. یہ اس کے ساتھ واو ضمیر بھی استعمال اس کا دیکھا گیا، ہلمو، تم سب آؤ، یعنی مذکر واحد جمع مذکر کی علامت بھی اس کے ساتھ دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آتا یوتی ایتان، اتا یاتی، اتا یاتی اتیانا، آنا کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتا یاتی اتیانا، اور آتا یؤتی ایتاءن، لانا کے معنی میں، دونوں میں آتا ہے. ہا کا خذ کے معنی میں، جیسے کہ دونا کا ہم نے پڑھا تھا، یہ ہا کا بھی خذ کے معنی میں ہوتا ہے. ہا کا کتابن، ہا کا لو، پکڑو. کیا پکڑو بھائی؟ کیا لو؟ کتابن، کتاب لو. اچھا جی، علیہ کا یا علیکما، اب یہ دیکھو علیہ کا، علیکما، یہ بھی ایک اس کے اوپر ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا ضمیریں لگتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، علیہ کا، علیہ کا اس کا معنی ہوتا ہے الزم، لازم کرو، اپنے اوپر لازم کرو، اپنے اوپر لازم کرو. علیہ کا، اپنے اوپر لازم کرو. ٹھیک ہے، کیا لازم کرو؟ صلاۃن، اپنے اوپر نماز کو لازم کر لو، یا لازم پکڑو، تم نماز کو لازم پکڑو، تم نماز کو لازم پکڑو. اچھا، اس کے اوپر بھی تھوڑا سی بات میں کر لیتا ہوں تاکہ یہ چیز ہو جائے. پھر اس کے بعد تو کوئی اتنے مشکل چیز نہیں ہے، ساری میں مٹا دیتا ہوں پہلے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ایک الگ چیز ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. خیر، پہلے میں اس میں فعل ٹھیک ہے، اس میں فعل کو میں رنگ دے دیتا ہوں ہلکا سا نیلا، ہلکا سا نیلا. ٹھیک ہے، یہ تو بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا، دکھے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ دے دیتے ہیں یار تاکہ کچھ نظر تو آئے تم لوگوں کو. ٹھیک ہے، اس میں فعل کو میں نے یہ رنگ دیا ہے. اور ظرف، ظرف سے مراد جار مجرور بھی ہوتا ہے، اور ظرف سے مراد ظرف کا صیغہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں ظرف بھی ہوتا ہے. تو یہ ظرف کے معنی بھی استعمال، ظرف کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جار، حرف جار بھی ہوتا ہے یہ اعلیٰ. ٹھیک ہے، ظرف سے مراد یہاں پہ جار مجرور ظرف مستقر جو بنتا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو ظرف کو میں رنگ دے دیتا ہوں، یہیں سے ایک رنگ اٹھا کے دے دیتا ہوں. یہ تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ صحیح لگ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ جو کلمہ ہے نا اعلیٰ، یہ ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ابے یار یہ اتنی مشکل سے اس کو وہ کیا ہے. پھر چلو آ گیا. صحیح ہے. ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح. اب یہ جو کلمہ اعلیٰ ہے اگر یہ اس میں فعل کے طور پر استعمال ہوگا اعلیٰ، ٹھیک ہے. چلو اس کو کر دوں گا میں. علیکا، علیکما، علیکم، علیکی. تھوڑی سی غلطی ہو جائے سارا وقت ضائع ہوتا ہے. علیکی، علیکما، علیکن، علی، علی، علینا. ٹھیک ہے. اب ان سب کو میں اچھے سے عربی فارم میں کر دیتا ہوں تاکہ مزہ بھی آئے سبق پڑھنے میں. یہ کیا کر دیا، یہ رہا. ٹھیک ہے. علیک، علیکما، علیکم، علیکی، علیکم، علیکن، علی، علینا. ٹھیک ہے. اچھا بھئی یہ جو علیہ کا ہے نا یہاں پہ دھیان رکھنا ذرا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. علیہ کا جو ہے علیہ کا ایک سمجھ لو سارے سمجھ جاؤ گے. علیہ کا یہ مل کر بنا ہے اعلیٰ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ضمیریں بدلتی گئیں. کا، یہ کاف جو ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے تو اس کے مطابق اس کا ترجمہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. کما تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس کے مطابق ترجمہ کر لیں گے. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے تو علیکا، کم، کما. ٹھیک ہے. اور کننا اور یا ضمیر اور نا ضمیر. ٹھیک ہے. یہی ضمیر استعمال ہوئی. بس یہ ضمیروں کے بدلنے سے اس کے ترجمے میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے کہ فاعل بدل گیا نا، فاعل کی ضمیر ہے اس کے ساتھ فاعل کے طور پر یہ آ رہی ہے. باقی اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ اس میں فعل کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے لازم پکڑو، لازم پکڑو. ٹھیک ہے. لازم پکڑو یا ہاں لازم پکڑو یا لازم کرو. اچھا کون لازم کرے؟ اس فاعل کی طرف اشارہ کریں گے ایک ضمیر سے. تم لازم کرو، تم سب لازم کرو، تم دو لازم کرو، تم سب عورتیں لازم کرو، یا چاہیے کہ میں لازم کروں یا ہم لازم کریں. اس طرح یہ جو اس سے گھبرانا نہیں، یہ کوئی الگ کلمہ نہیں ہے، بس ضمیر اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں عرب. ٹھیک ہے. تو یہ اعلیٰ جو ہے اگر یہ اس میں ظرف کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لازم پکڑو. اس وقت اس کا معنی ہوگا لازم پکڑو، لازم پکڑو یا لازم کرو یا ضرور پکڑو. ضرور پکڑو سے تو خیر کچھ اور بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. لازم پکڑو یا لازم کرو اپنے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ضمیر اس کے ساتھ آ جائیں گی. تو اب دیکھو اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں علی، اعلیٰ. ٹھیک ہے. اعلیٰ یہ اس میں فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اور میں نے مان لو کہ تم 5 آدمی ہو، میرے سامنے 5 آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم نماز کو لازم پکڑو. علیکم کہہ دوں گا میں، علیکم الصلاۃ، علیکم الصلاۃ، علیکم
الصلاۃ، علیکم الصلاۃ، ٹھیک ہے. تم سب مرد نماز کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے. یا میں اپنے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے چاہیے کہ میں نماز کو لازم پکڑ دوں. علیہ الصلاۃ، علیہ الصلاۃ، چاہیے کہ میں لازم پکڑوں. دیکھو یہ تو سمجھ گئے نا کس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا، یہ تو تم سمجھ گئے. لیکن اگر یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا تو اب اس کے معنی میں فرق آ جائے گا. اگر یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا، یہاں پہ اعلیٰ لکھ دیتا ہوں میں، اعلیٰ، ٹھیک ہے. اعلیٰ جو ہے یہ ظرف کے طور پر بھی استعمال، یعنی حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، حرف جر کے طور پر بھی، حلف و جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں فعل کے طور پر بھی، اس میں فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں فعل کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا یہ ہم نے دیکھ لیا. اگر حرف جر کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر کیا معنی ہوگا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب، ٹھیک ہے. یہی چیز رہے گی، بس معنی میں بدل لیتا ہوں. تو حرف جر کا طور پر استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا پر، پر، اوپر یا پر، یعنی جو چیز اس کے بعد آئے گی اس کے اوپر ہونے کو بتائے گا، اوپر یا پر. مثال بھی دے دیتا ہوں، اسے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اوپر. اگر میں اس کو اس میں فعل کے طور پر استعمال کروں گا، علیک زیدن، علیک زیدن. اچھا یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو کاف ضمیر بدل لی ہے نا، یہ اس کا فاعل نہیں ہے، صرف فاعل کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے. جیسے فعالت میں تا ساکن فاعل کی علامت نہیں ہوتا ہے، فاعل کی طرف نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، فاعل کی ضمیر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ فاعل کی جو ہے وہ علامت نہیں، فاعل کی جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر رہا فاعل کی طرف، لیکن فاعل کی ضمیر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. فاعل کی علامت تو ہے لیکن فاعل کی ضمیر نہیں ہے. فاعل کی نشاندہی تو اس سے کر رہا ہے، فاعل کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، لیکن فاعل کی ضمیر نہیں ہے یہ. فاعل اس کے اندر مستتر ہے. انت، جیسے ہم فعل امر کی ترکیب آپ کو کرنا آ گئی ہوگی. جیسے ہم بولتے ہیں اضرب، اضرب زیدن، ٹھیک ہے. تو اس کا کیسی ترکیب آپ کریں گے اس کی؟ اضرب فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، اور زیدن اس کا مفعول بھی، صحیح ہے نا. اسی طریقے سے علی کا فعل امر اس میں فعل ہو جائے گا، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور زیدن اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، صحیح ہے. اچھا جی، اگر علی کا اس کو اگر اس میں فعل کے طور پر استعمال کروں گا، مان لو کہ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے عمر. یہ عمر تو ایک تم نہیں سمجھو گے، اس کا نام ہے نسیم. ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے نسیم، ٹھیک ہے. اس کا ایک دوست ہے، یعنی اس کے 3 دوست ہیں. پہلا دوست ہے زید، دوسرا دوست ہے حامد، اور تیسرا دوست ہے طلحہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو نسیم ہے نا، یہ کھیلتا رہتا ہے، گھر سے باہر رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، کرنے کا کام نہیں کرتا، نہ کرنے کا کام کرتا ہے، صحیح ہے. اس کو سمجھ لینا 3 دوست ہیں، صحیح ہے بھائی. میں نے اچھا یہاں پہ غلطی کی ہے، یہ بس ہو گیا. تو نسیم جو ہے یہ وقت برباد کرتا رہتا ہے. یہ جو 2 دوست ہیں نا اس کے، جو یہ دوسرے 2 دوست ہیں یہ والے، یہ اس کے ساتھ کھیلتے کودتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، صحیح ہے. ان کے ساتھ مل کے آوارہ گردی کرتا رہتا ہے. لو بھائی یار، میں اس میں اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا اس کو ہائی لائٹ کر دیتا. چلو اب یہ اچھا لگے گا.
ہاں دیکھا، اب یہ اچھا لگے گا. اب یہ حامد اور طلحہ جو ہے ان کے ساتھ مل کے یہ اپنا وقت برباد کرتا رہتا ہے، آگے پھرتا رہتا ہے. صحیح ہے. اس کی امی نے اس کو بولا بھائی یہ زید جو ہے یہ اچھا لڑکا ہے، تم زید کو لازم پکڑو. علیک زیدن یا نسیم، علیک زیدن یا نسیم، اے نسیم زید کو لازم پکڑو، زید کے ساتھ پھرو، زید کے ساتھ پھرو، ان کو چھوڑ دو دوسرے دوستوں کو. علیک زیدن یا نسیم، اے نسیم زید کو لازم پکڑو. سمجھ گئے؟ اگر یہ اس میں فعل کے طور پر اعلیٰ استعمال ہوگا تو پھر اس کا یہ معنی ہوگا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ چلو کیا معنی ہوگا بتاؤ. اے نسیم زید کو لازم پکڑو، یعنی زید کے ساتھ چپک جاؤ، جا کے زید کے ساتھ رہو، زید کی سنگت میں رہو، زید کے ساتھ رہو. اے نسیم زید کو لازم پکڑو. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ تو سمجھ گیا نا یہاں تک. اعلیٰ جو ہے یہ اس میں فعل حرف جر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں اسی کہانی سے. ٹھیک ہے. جب اس کی امی نے اس کو بولا کہ بھائی تم زید کو جو ہے نا اپنے اوپر لازم پکڑو، ٹھیک ہے، زید کے ساتھ گھوما پھرا کرو. تو اس نے بولا بھائی زید ہے کہاں، مجھے زید سے بات کرنی ہے، زید ہے کہاں. تو اس کی امی نے اس سے کہا ہوا علی السطح، وہ چھت پر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہے بھائی؟ ہوا علی السطح، ہوا وہ، علی السطح وہ چھت پر ہے. یہاں پر اعلیٰ سے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چھت کو لازم پکڑے، اس کا یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ وہ چھت پر ہے. وہ چھت، دیکھو فرق محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ اندر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. چھت پر ہے، وہ کہاں ہے؟ چھت پر ہے. دیکھو فرق محسوس ہو رہا ہے. سمجھ گئے فرق ان کو درمیان، دونوں کے درمیان فرق سمجھ گئے؟ چلو اب آگے چلتے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا ہے، دیکھو کتنا وقت ہو گیا ہے. خیر وقت تو زیادہ ہوا لیکن کھول کے ہم نے اس کو سیکھ لیا کہ بھائی اس کا کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے اتنا الحمدللہ غالب زن غالب ہے، یعنی یقین کی حد تک مجھے گمان ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. دونوں میں فرق، اس بات ذرا یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. علیکا یا علیکما یا علیہ یا علیہما، علی علینا، سمجھ گئے؟ اسے گھبرانا نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. تو یہ الزم، الزما، الزمو، الزمی، الزما، الزمنا کے معنی میں. ٹھیک ہے. ماہ، اکفف، رک جاؤ یا روک دو. ماہ روک دو، بھائی کس کو روک دو؟ عمرن، عمر کو روک دو. ماہ تو روک دے، بھائی کس کو روکوں میں؟ عمرن، عمر کو روک دو. ٹھیک ہے. یہ اکفف کے معنی میں. کف یکف کفن، روکنا. کف یکف کفن، روکنا. تو اکفف یہ امر ہے. انصر، اکفف، روک دو. کس کو روک دو؟ عمرن، عمر کو روک دو. ٹھیک ہے. یہ بھی اتنے. اچھا یہ دیکھو دوبارہ آ گیا. اللہ، مکانک، یہ اس میں بھی تفصیل ہو جائے گی. مکانک، یہ وہی باتیں ذرا سمجھانے کی. مکانک اس بت کے معنی میں. مکانک اس بت، تو جمع رہے. لڑائی ہو رہی تھی، مکانک جمع رہو اس بت. سمجھ گئے؟ چلو اس پہ بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کوئی بات نہیں یار، وقت لگ رہا ہے تو اس میں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا جی، یہ جو مکانک ہے نا، مکانک، ٹھیک ہے، یہ دو طریقے سے استعمال ہوگا. اب دیکھو وقت گزرا نا تو ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. مکانک
دو طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، یا تو اس میں فعل کے طور پر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اس میں ظرف کے طور پر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، ظرف کہہ لو، ٹھیک ہے، جو اس میں ظرف جو جگہ کو بتاتا ہے، کام کی جگہ کو بتاتا ہے، اس میں فعل، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پہلی صورت ہے، اس میں فعل، تو مکانک یہ اس میں فعل ہوگا، یہ کس کے معنی میں ہوگا؟ اسبت کے معنی میں ہوگا، اسبت کے معنی میں ہوگا، اور اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مکانک، مکانکما، مکانکم، مکانکی، مکانکما، مکانکن، مکانہو، مکانہما، مکانہم، سمجھ گئے؟ یہ ساری ضمیریں بھی آ سکتی ہیں اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے آ جائیں کہیں پہ تو تم کیا پریشان ہو جاؤ گے؟ نہیں بھائی، لیکن وہ ضمیر اس کے فاعل نہیں ہے، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ مکانک یا زید، جمے رہو اے زید، اپنے مکان پر جمے رہو، اپنی جگہ پہ، صحیح ہے۔ اگر اس میں ظرف اس میں فعل ہے، پہلی صورت ہے، تو پھر یہ کس کے معنی میں ہوگا؟ اسبت، یعنی جمے رہو، ڈٹے رہو، اور اس کے ساتھ اس کی ضمیریں بھی آ سکتی ہیں، مکانک، ٹھیک ہے، مکانکما، تم دونوں جمے رہو، مکانکم، تم سب جمے رہو، مکانکی، تو جمیر ہے، مکانا کن، تم سب جمی رہو، مکانہو، وہ جمع رہے، مکانہما، وہ دونوں جمع رہے، مکانہم، وہ سب جمع رہے، سمجھ گئے؟ چلو، اگر یہ ظرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، بھئی یار کیا ہوتا رہتا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، یہ دیکھو، ٹھیک ہے، یہ آنا چاہ رہا تو ہم اس کو لے آتے ہیں، ایک انگریزی میں آ رہا ہے، ایک اردو میں آ گیا، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ چھوڑو یار، ہو جا بھائی، آ جا، جو آنا آ جا، کوئی بات نہیں، صرف سمجھانا ہی ہے، پھر بھی پتہ نہیں بعض لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا نا، یہی بات ہوتی ہے۔ لو، یہ چل رہا ہے یہاں پہ، اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں یار۔ ہاں آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ، نہ تو پریشان کر دیا دس نے۔ اچھا بھی، مکانہ کا اگر یہ ظرف کے معنی میں یا ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا یہ، اس کا معنی ہوگا، اچھا یہ پھر یہ جو ہے پھر دو چیزوں سے مل کے بنا ہوگا، مکان جمع ضمیر، مکانک، مکانکما، مکانکم، مکانکی، مکانکما، مکانکن، دونوں کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، دونوں کی مثال بھی دوں گا انشاءاللہ، صحیح ہے۔ مکانک، نور ہرا، چلو اس کو دونوں کو کر دیتے ہیں، اس میں کیا ہے، نور ہرا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چلو اب مثال سے دونوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق دیکھتے ہیں۔ اب پہلے کی مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آگے اب کوئی بات نہیں۔ پہلے کی مثال، اب اس کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، یہ ایک مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جنگ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے، جنگ چل رہی تھی، زید اس کا نام ہے، تو جو امیر جماعت ہے، سپہ سالار ہے، اس نے زید ذرا سا جو ہے نا اس کے پاؤں اپنی جگہ سے لڑکھڑانے لگے، وہ بھاگنے کی تیاری کرنے لگا، تو امیر نے اس کو وہیں سے چلا کے کہا، مکانک یا زید، کیا کہا؟ مکانک یا زید، یا زید مکانک، اپنی جگہ پر جمے رہو۔ کیا یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ وہاں پر اس کا جمنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، مکانک یا زید، اے زید اپنی جگہ پر جمے رہو، اے زید
اے زید اپنی جگہ پر جمے رہو، ڈٹے رہو. ٹھیک ہے، اے زید اپنی جگہ پر جمے رہو. مکانک یا زید، اے زید اپنی جگہ پر جمے رہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ الگ مثال ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے الگ مثال شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم خلط ملط کا شکار نہ ہو. باقی تو میں ٹاپ تو میں سکتا ہوں، 2 منٹ میں بھی سبق ٹاپ سکتا ہوں، اس سے کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہی مکانک ظرف کے طور پر استعمال ہوگا تو اب اس کی کہانی ذرا سنو. ٹھیک ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری جگہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، کسی لڑکے نے تم سے پوچھا کہ بھائی تمہاری جگہ کہاں ہے. تم مدرسے میں آئے، کسی دوسرے لڑکے کی جگہ پر بیٹھ گئے، کوئی دیکھا کہ بھائی کوئی دوسرا لڑکا تمہاری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. تم نے سے غصے میں پوچھا کہ بھائی مکانک این مکانک، تمہاری جگہ کہاں ہے، جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ. ٹھیک ہے، این مکانک نہ، یہ این مکانک تو یہ غلط ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی، نہیں صحیح نہیں ہے. یا یوں کہہ دیں اذهب مکانک، اذهب مکانک، اذهب مکانک، اذهب الى مکانک، اذهب الى مکانک، جاؤ اپنی جگہ کی طرف جاؤ، جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ. بھائی کہتے ہیں نا، ہو جاتی ہے کوئی لڑکا کسی دوسری لڑکے کی جگہ پہ بیٹھ گیا جا کے، تو جس کی جگہ تھی اس نے بولا دوسرے لڑکے جاؤ اذهب الى مکانک، اپنی جگہ پہ جاؤ. صحیح ہے نا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب یہاں پر یہ نہیں ہوگا اذهب الى مکانک جاؤ ڈٹے رہو، جاؤ ڈٹے رہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کیا معنی ہے؟ جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ. مکانک جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ. مکان کا معنی ہے جگہ، رہنے کی جگہ. تو جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ، جاؤ اپنی جگہ. دیکھو فرق آ گیا. تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے اب یہ اس میں فعل کے معنی میں استعمال ہو، کہیں نہ کہیں یہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ بس یہ میں آپ کو ظاہری تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا جو نظریہ ہے وہ صاف ہو جائے اس بارے میں، جو آپ کا تاثر ہے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ صاف ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کو کوئی خلل نہ رہے، کوئی تشویش نہ رہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں باقی نہ رہے، کوئی خلش نہ رہے باقی. اس کو کہتے ہیں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے پورا آپ کا. یہ میں کوشش کر رہا ہوں. تعالی آخری حرف ہے، تعالی بالکل آسان ہے. تعالی ایتی کے معنی میں آؤ، اس کے ساتھ ضمیریں بھی لگتی ہیں. تعالی تعالی یا تعالو، تعالی تعالی یا تعالینا. صحیح ہے. تو تعال 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 یہ بہت استعمال کرتے ہیں عرب. تعال تعال یا اخی، تعال آؤ، آؤ میرے بھائی. تعال آؤ، آتو یا آئیے استعمال ہوتا ہے. تعال تعال یا زید، اے زید آؤ. صحیح ہے. اس کے ساتھ ضمیریں بھی لگ جاتی ہیں، جیسے یعنی وہی ضمیریں لگاتے رہو، بناتے رہو. تعال تعال یا، تعال تعال یا، تعالو، تعال یا تعالینا. صحیح ہے. تعالى تعالى تعاليا کی آتی ہے. تعالى تعالى تعاليا فهو متعال. تعالى تعالى یا تعالوا تعالى تعالى یا تعالينا، اس کی ضمیر اس کی گردان ہے پوری اس میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آنے کے معنی میں آؤ. ایتی کے معنی میں تعال یا ایتی کے معنی میں. ٹھیک ہے. اچھا جی،
ترکیب اس کی دیکھ لیتے ہیں. ایک ہی جملے کی انہوں نے ترکیب بتائی ہے، باقی کی نہیں بتائی ہے. میں جلدی جلدی ترکیب بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے بتائیے ہیہات راشدن، جو پہلا جملہ تھا. ہیہات راشدن اس میں فعل، ہیہات اس میں فعل، راشدن اس کا فاعل. اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. باقی ترکیب آپ خود کیجئے. ٹھیک ہے، ہم کر لیں گے، لیکن آسان والی ترکیب کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بس مشکل ترکیبیں ہم پر چھوڑ دیں. اللہ مدد کرے گا، کیا کریں. ہیہات راشدن، ہیہاتا اس میں فعل ہو جائے گا، راشدن اس کا فاعل ہو جائے گا. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو تقدیری طور پر فعل مان لیں گے، ہے نہیں یہ فعل. ٹھیک ہے، یہ اب یہ لے کے نہیں چپک جانا کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی یہ تو فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. کہاں گیا؟ دونک القلم، دونک اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، القلم اس کا مفعول بھی، فعل فاعل اس میں فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ خبریہ کیوں نہیں بول رہا میں، کیونکہ امر ہے نا. قط ھذا الطعام، قط اس میں فعل، ھذا الطعام اس کا فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہیہات قطار اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. شتانا اس میں فعل، خالد معطوف علی، واو حرف عطف، راشد معطوف علیہ سے مل کر فاعل ہو جائے گا اس میں فعل کا. اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. سرعانہ اس میں فعل ہو جائے گا. کمال اس کا فاعل ہو جائے گا، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. قط اس میں فعل، ھذا اس میں اشارہ، الخبز مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہو جائے گا. لام حرف جر، خالد مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا اس میں فعل کے. ٹھیک ہے، اس میں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. واہن علی من لا یخاف عذاب الآخرۃ، واہن اس میں فعل ہو جائے گا، علی حرف جر ہو جائے گا. اس میں فعل، انا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، علی حرف جر ہو جائے گا. من موصول اس میں موصول ہو جائے گا. لا حرف نفی، یخاف فعل مضارع، ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل. عذاب اس کا مفعول بھی، آخرتی مضاف الیہ عذاب کا، یا یوں کہہ لو کہ عذاب الآخرتی اس کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر اس میں فعل کے متعلق، اس میں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. رویدہ بکرن، رویدہ فعل ہو جائے گا، اس میں فعل ہو جائے گا. انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی، بکرن اس کا مفعول بھی، اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. بلھا کذبن، بلھا اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، کذبن اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. امامک راشدن، امامک اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، راشدن مفعول بھی، فعل اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. آمین یا اللہ، آمین اس میں فعل، انا انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، اللہ منادہ. ٹھیک ہے، اور یہ منادہ کیا ہے؟ منادہ مفرد معرفہ جو کہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور معنی اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی، حرف ندا جو کہ قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہو جائے گا تقدیراً، اس کو ندا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اللہ، ٹھیک ہے. آمین فعل امر ہو جائے گا، آمین اس میں فعل ہو جائے گا. انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یا اللہ یہ ندا ہو جائے گی، یا اللہ آمین یہ جواب ندا ہو جائے گا اس کا. یا اللہ یہ ندا ہو جائے گی اور یہ آمین جو ہے جواب ندا ہو جائے گا، جملہ ندائیہ ہو جائے گا. جیسے یا زید اضرب، حی علی الصلاۃ، حی اس میں فعل ہو جائے گا. انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی. اعلی حرف جار ہو جائے گا. الصلاۃ مجرور ہو جائے گا، جار مجرور سے مل کر اس میں فعل کے متعلق، اس میں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ہلم اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، شاہدہ اس کا مفعول بھی، کاف اس کا مضاف الیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ہا کا کتاباً، ہا کا اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، کتاباً اس کا مفعول بھی، اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. علیک صلاۃً، علیک اس میں فعل، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، صلاۃً مفعول بھی، فعل اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. جو ضمیر نکل لی نا اس کے مطابق ہم فاعل نکالیں گے. مثال کے طور پر علیہ صلاۃً، علیہ اس میں فعل، ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، صلاۃً مفعول بھی، فعل امر اپنے فاعل. خیر بھائی کہاں تھے ہم؟ علیہ صلاۃً یہی تھے نا. تو علیہ اس میں فعل، ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، صلاۃً اس کا مفعول بھی، اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. علیہ اس میں فعل، انا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، صلاۃً اس کا مفعول بھی، اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے سمجھ گئے. مہ اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، عمر اس کا مفعول بھی، اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. مکان کا اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. تعالی اس میں فعل، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. بس ہو گیا. چلو بھائی بس اتنا کافی ہے. آگے انشاءاللہ اسماء اصوات ہیں، یہ تو بالکل آسان ہے انشاءاللہ، اس میں زیادہ کوئی تفصیل بھی نہیں ہے. ہاں اس میں اسماء ظروف ہیں، یہ میرے خیال سے، ہاں بھائی یہ دیکھو یہ ہے زیادہ ہے، یہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگلے. اس کے بعد کم کنایا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے یہ وغیرہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے چلو اب تک تو یہ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.